بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جس طرح ناز صاحب نے کہا میں فردن اب نام لوں تو بڑی لمبی لسٹ بن جائے گی، بڑا کم ہے. میں اپنے جتنے بھی یہاں پر میرے بھائی عزیز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے میزبان حمید صاحب، میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا، دعوت دی اور اپنے کچھ دیرینہ ساتھیوں سے ملاقات بھی کروا دی، جس کے لیے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. حمید صاحب نے کہا کہ میرے مخالفین کہتے ہیں کہ شیخ آفتاب کسی سے ملتا نہیں ہے. یہ ان کی مرضی ہے، اور ناصر نے جس طرح کہا کہ اور ان کے پاس تو کہنے کے لیے ہے کچھ نہیں، کیونکہ ہماری سیاسی زندگی ایک کھلی کتاب ہے. ہم نے ماشاء اللہ کے مقابلے بھی کیے، ڈکٹیٹروں کے مقابلے بھی کیے، اٹک قلعے میں بھی گئے، سارا کچھ کیا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے کپڑے پہ کوئی داغ نہیں لگا. اتفاق سے میں اس جگہ پہ اس وقت کھڑا ہوں کہ یہ راستہ سیدھا پنڈ غلام خان کو جاتا ہے. تو یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یاد ہوگا کہ جب میں اس وقت لالا سرور مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے وہ کونسلر تھے، تو میں نے بصیر چیئرمین کے پہلا دورہ کیا تو پنڈ غلام خان میں سائیکل سے زیادہ کوئی چیز گزر نہیں سکتی تھی. کیوں حاجی صاحب یہ بات ٹھیک ہے؟ بڑا مشکل تھا. تو پھر میں نے اس راستے کو کھولا، اس کے آگے پھر میں نے پل بنوائے اور یہ راستہ پھر ہم نے آگے شاہباد اور علی جا سے اور ماڑی سے آپ کو ملا دیا. یہ پانی کی ٹینکی بنی، ٹیوب ویل لگے، بجلی کا نظام، گیس کا نظام. بہرحال یہ اب چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ جو اللہ کی مہربانی سے ہماری خدمات ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. چونکہ میں جب سیاست کے میدان میں نے قدم رکھا تو میں نے محسوس کیا کہ جب بھی ضلع اٹک کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا آخری پسماندہ ضلع اٹک. تو سچی بات ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں سوچتا تھا کہ کیا ہمارے مقدر میں یہی ہے کہ ہم زندگی بھر پسماندہ ہی رہیں گے، یا ہماری بھی کبھی قسمت بدلے گی. تو بہرحال چونکہ بڑی ایک لمبی داستان ہے، مختصراً یہ کہ جب میں پہلی دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا تو شہباز شریف صاحب گھر پہ آئے ووٹ مانگنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے تو نہ ہم نواز شریف صاحب کو جانتے تھے نہ وہ ہمیں جانتے تھے. تو شہباز صاحب میرے پاس تقریباً کچھ 3.5 گھنٹے بیٹھے رہے، اور اس وقت ناصر کے والد صاحب شیخ شبز صاحب بھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ زندہ تھے. ہم اکٹھے بیٹھے رہے شہباز صاحب کے پاس. تو میں نے شہباز صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کی طرف سے کوئی شرط ہے تو ہمیں بتائیں. میں نے کہا شہباز صاحب اور میری ذاتی کوئی شرط نہیں ہے، دال روٹی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، گھر والد بنا گئے ہیں، تھوڑا بہت کاروبار بھی وہ سیٹ کر گئے ہیں، ہمیں تو 2 وقت کی روٹی چاہیے. میری زندگی کی ایک خواہش ہے، خواب ہے کہ خدا کرے میری زندگی میں اٹک پسماندہ ضلع نہ رہے بلکہ ایک ترقی یافتہ ضلع بن جائے. کیونکہ میں نے یہ دل سے بات کی تھی، میری نیت ہی یہی تھی، میں چاہتا ہی یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارا خواب پورا کیا، اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کے تحصیل اٹک میں، ہزروں میں، اسلم دال میں، کچھ علاقے فتح جنگ بھی ہیں. ایک گاؤں ایسا نہیں جہاں میں نے سوئی گیس نہیں ڈال دی، کوئی ایک گھر بھی نہیں ایسا. حالانکہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار دکنیر کے پہاڑوں میں بھی گیس جلے گی، یا بوٹے اور اکھوڑی میں بھی گیس جلے گی، لیکن یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میری نیت یہ تھی، میں نے کرنا تھا، اللہ نے مدد کی، ہو گیا. بہرحال، اور میں یہ بھی اس ذات پاک کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں بھی بہت سے موقع ملے کام کرنے کا ہے. کراچی کی لہری ایکسپریس میری سپریم میں بنی، یہ ہزارہ ایکسپریس میری سپریم میں بنی. بہرحال اللہ کا شکر ہے
کہ میں نے جہاں پر اپنے حلقے کی خدمت کی وہیں میں نے حکومت پاکستان کے کام کو بھی 100% مکمل کیا۔ اب دیکھیں جی کہ وہ تو چلے ایک لمبی داستان ہے، صاف ظاہر ہے بھائی اگر 100 آدمی کھڑا ہو تو اگر 70 اس میں سے ہمارے ساتھ ہو تو 30 ہمارے مخالف بھی ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے سیاست میں۔ بہرحال مجھے جو تسکین ہے، سلمان بڑا بیمار تھا، 16-17 سال یہ بیچارہ بیمار رہا، اور اس کے سر میں ٹیومر تھا جو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ آخر یہ کراچی میں 3 مہینے پہلے الیکشن اپنا جس کو آپریشن کے لیے لے کر گئے، تو آپ یقین کریں کہ ہمارے موبائل پہ دعاؤں کے اتنے میسیجز آتے تھے، کراچی میں لوگ اتنے ملنے کے لیے آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی زندگی دی اور اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کر دی ہے۔ تو ایک دن وہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بھی سب سے رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے، سب سے ملتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حلقے کی اتنی خدمت عملی طور پر کی ہے کہ ہر گھر میں ہمارے لیے دعا نکلتی ہے، ہر گھر سے ہمارے لیے دعا نکلتی ہے۔ میں پچھلے دنوں دکھنیر گیا تو وہاں وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ یہاں جب بارش ہو جاتی تھی ہماری لکڑیاں گیلی ہو جاتی تھیں تو 2-2 گھنٹے ہماری عورتیں بیچاری پھونکے دیتے تھے، یہ جلتی نہیں تھی۔ اب صبح اٹھتے ہیں ذرا سا بٹ وہ آن کرتے ہیں بٹن، تو جب گیس ملتی ہے تو آپ کے لیے اور نواز شریف کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ بہرحال ہم مطمئن ہیں۔ اس وقت جو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت وہ پاکستان جو ہمیں قائد اعظم صاحب بنا کر دے گئے تھے، اور جس کو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اپنی شب و روز محنت سے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں اس طرح کھڑا کر دیا، ایٹمی ملک بنایا۔ دنیا میں تقریباً 167 ملک ہیں، بہت کم ملک ہیں جس میں موٹرز موجود ہیں۔ آپ کے ملک میں کونے کونے پہ جو ہے موٹر وے پہنچ چکی ہے، 14,000 میگا واٹ آپ کو بجلی بنا کر دے گئے۔ غازی بروٹھا میاں نواز شریف نے بنا کے آپ کو دے دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بڑا تیزی سے ایک ترقی کا سفر طے کر رہا تھا، اور پاکستان بہت جلد دنیا میں ان ممالک میں شامل ہو رہا تھا جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2013 میں بھی IMF کے وفد آیا تھا، اور انہوں نے یہی کہا کہ نواز شریف صاحب اتنا بجلی مہنگی کرتے ہیں، گیس مہنگی کرے، یہ کرے وہ کرے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا آپ یہاں حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں میں قرضہ دینے کے لیے آئے ہیں؟ یہ حکومت چلانا ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کے چند لاکھ ڈالروں کی خاطر جو ہے ہم اپنی قوم کا سودا کاٹ ڈالیں۔ اور یہی بات ہے کہ جسے کہ کلنٹن نے میاں صاحب کو کہا کہ 5 ارب ڈالر لے لیں، آپ جو ہے اتنی دھماکہ نہ کریں، تو میاں صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں 5 ارب ڈالر کے عوض اپنی قوم کی غیرت کا سودا کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لیڈر تھے۔ آج آپ کے ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ بیرونی ملک میں جہاں پر آپ کے یہ ایمبیسیز موجود ہیں، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں رہے۔ مجھے بتائیں کہ 70 سال میں ملک 30 ارب ڈالر کا مقروض ہوا، اور یہ جو باہر کے قرضے ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، روزمرہ کے اخراجات پہ نہیں ہوتے۔ روزمرہ کے اخراجات تو ہم اپنے ٹیکسز سے پورا کرتے ہیں۔ یہ پہلی حکومت آئی ہے جو کہ روزمرہ اخراجات کے لیے بھی قرضے لے کر اس کو چلایا جا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 70 سالوں میں 30 ارب ڈالر پہ قرضہ پہنچا تو آپ نے 3 سالوں میں اس کو 50 ارب پہ پہنچا دیا۔ آپ بتائیں نا کہ یہ 20 ارب ڈالر جو آپ نے قرض دیے یہ کہاں پہ خرچ کیے آپ نے؟ کوئی پروجیکٹ آپ کو نظر آتا ہے؟
کوئی سڑک بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کوئی بجلی کا منصوبہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں؟ کوئی ملک میں انڈسٹری لگی ہے؟ کوئی ملک کی ایکسپورٹ بڑھی ہے؟ کیا ہے آپ نے؟ مہنگائی کو آپ دیکھیں بابا، اگر اس وقت ہم 52 یا 53 روپے پہ چینی دے رہے تھے تو آپ آج تو 140 150 پہ چینی جا چکی ہے۔ اس وقت اگر گھی 150 روپے کلو پہ تھا تو آج 350 پہ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت پیٹرول اگر ہم 65-70 روپے پہ دیتے تھے تو آج تو 150 پہ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت اگر ڈالر جو ہے وہ 109 پہ کھڑا تھا تو آج تو ڈالر 180 کو پہنچنے والا ہے۔ دیکھیں ملک ڈوب رہا ہے۔ رشیا کیسے ٹوٹا تھا؟ روس کے پاس ایٹمی قوت بھی تھی، روس ایک معاشی اعتبار سے مضبوط ترین ملک تھا لیکن ختم ہو گیا تھا۔ مضبوط فوج تھی، مضبوط دفاع تھا، لیکن جو ہی معاشی طور پر بیٹھے تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں اس طرف نہ چل پڑیں۔ اس وقت ہمیں اس ملک کو بچانا ہے۔ اس ملک کی جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے ہم نے اس کو پار لگانا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس وقت سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ناصر بھائی وکیل بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ملک اس وقت تک ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس ایک قابل لیڈر موجود نہ ہو؟ اب دیکھیں نا، کیا قائد اعظم صاحب کے پاس فوج تھی؟ کیا وہ ایٹم بم تھا؟ کیا تھا؟ اس کے پاس نہ فوج تھی۔ انہوں نے آپ کو پاکستان صرف اس لیے آزاد کروا کے دیا کہ وہ ایک قابل ترین شخص تھا۔ وہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، وہ پنڈت جواہر لال نہرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اس لیے آپ کو آزاد پاکستان مل گیا۔ آج کیا حالت ہے؟ آج صبح سے لے کر رات تک ٹیلی ویژن پر جھوٹ کے علاوہ آپ کو کچھ ملتا ہے؟ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو کالج کی وہ دیواروں پر لکھا ہوتا تھا کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ آج حالت یہ بن چکی ہے کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے، بچوں کو اسکول میں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، گیس کا بل ادا نہیں کر سکتے، کرائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اور جب بات کرو، اگر وہ آپ کہیں کہ یار چینی مہنگی ہو گئی ہے، کہتے جی ہم 5 سال پورے کریں گے۔ چلو یار 5 سال تو پورے کر ہی لوگے، لیکن لوگ کہاں ہوں گے؟ لوگوں کو تو آپ زندہ مار رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں سیاستدانوں کے۔ صاف ظاہر ہے اگر سیٹ ایک ہوگی، 4 الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے ہوں گے تو ان میں بات تو ہوگی، لیکن آج وقت اس بات کا نہیں ہے۔ آج وقت اس بات کا ہے کہ ہم سب نے مل کر اس ملک کو چلانا کیسے اور بچانا کیسے ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ ہمیں نواز شریف صاحب کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ اب جمعے کو ہماری میٹنگ تھی لاہور میں، میں وہاں میٹنگ میں تھا، تو اس میٹنگ کی صدارت نواز شریف صاحب نے لندن سے کی۔ 3 گھنٹے کی میٹنگ میں ہم نے کچھ سوالات بھی ان سے کرتے رہے۔ انہوں نے کہا یار میرا کسی سے ذاتی کوئی جھگڑا ہے تو بتائیں۔ میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تمام ادارے، حکومت، پارلیمنٹ، عدلیہ اور باقی جو ادارے ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع رہ کے کام کریں۔ میرا تو صرف یہ ایک مطالبہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ غلط مطالبہ ہے؟ کیا ہمیں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون کا پابند نہیں کرنا چاہیے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے ہمیں اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو میں سے سمجھتا ہوں کہ آج بڑے جلسے تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کا یہ کارنر میٹنگ بھی ہم کرتے ہیں تاکہ چند لوگ ہوں، ان سے ملاقات بھی ہو، گپ شپ بھی ہو اور حالات حاضرہ پر بھی ہم بات کر سکیں۔ تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، امیر صاحب نے اہتمام کیا، ان کا بھی مشکور ہوں، اور جتنے بھی یہاں پر ہمارے قابل احترام بیٹھے ہیں میں سب کا بےحد مشکور ہوں۔ اور ہمیں مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ملک کے حالات بدلیں
اور ہم ایک دفعہ پھر ترقی کے راستے پہ چل پڑیں. بہت بہت شکریہ.